صادق کی ریٹائرمنٹ کے بعد بچوں نے اس کی خوب آؤ بھگت کی، لیکن صادق نے کسی بیٹے کو 1 روپیہ بھی نہ دیا۔ تو رضیہ کہتی بیٹوں میں پیسے بانٹ دو، تو صادق کہتا اگر پیسے دے دیے تو یہی بیٹے ہمیں باہر پھینک دیں گے۔ آخر ظالم بیٹوں نے ایک دن باپ کو کمرے میں بند کر کے بہت مارا اور سارے پیسے چھین لیے۔ رضیہ اور صادق خالی ہاتھ روتے دھوتے رہ گئے۔ ایک دن بیٹے گھر آئے اور بولے، ابا ہمیں معاف کر دیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ بھولے والدین جب ان کے ساتھ گئے تو ظالموں نے باپ کا مکان فروخت کر کے ماں باپ کو۔ آج کے دور میں رشتے احساس سے نہیں بلکہ پیسوں سے بنائے جاتے ہیں۔ جہاں پیسہ ہو وہیں محبت، احساس اور خیال رکھا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ خون ہی سفید ہو چکے ہیں۔ محبت انسانوں سے نہیں بلکہ پیسوں سے کی جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ایک ریٹائر آفیسر صادق حسین کے ساتھ بھی ہوا، جن کے 3 بیٹے تھے۔ انہوں نے تینوں کو بڑی ہی محبت سے پروان چڑھایا تھا، بچوں پر جان چھڑکتے تھے۔ شروع میں جس قدر غربت دیکھی تھی، پکی نوکری لگنے کے بعد زندگی اتنی ہی خوشگوار اور آسائشوں بھری ہو چکی تھی۔ صادق اور رضیہ نے بچوں کی ہر فرمائش پوری کی، کبھی انکار نہ کیا، مگر ایسی بھی کیا نوبت آ گئی کہ دونوں کو اولڈ ہوم جا کر رہنا پڑا۔ اس قدر تنہائی اور دکھ بچوں نے دیے کہ اپنی زندگی کے آخری سال وہ اولڈ ہوم میں گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک منظر کے پیچھے پوری کہانی چھپی ہوتی ہے۔ صادق اور رضیہ بتانے لگے کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے تو ان کی خواہشات بھی بڑی ہوتی گئیں۔ آئے روز کوئی نہ کوئی نئی فرمائش کرنے لگتا۔ خرچے بڑھے تو رضیہ نے شوہر سے کہا اب بیٹوں پر ہاتھ تنگ کرو، جوان جہان ہیں۔ مگر صادق کہتا کہ 3 ہی تو بچے ہیں ہمارے، اور کتنے چاہوں سے انہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ اگر آج وہ میری تنخواہ پر عیش کرتے ہیں تو انہیں کرنے دو۔ مگر رضیہ سوچ میں پڑ جاتی، آخر کو سمجھدار تھی اور دور کا سوچا کرتی تھی۔ اس کے تینوں بچے جوان تھے، اس نے انہیں پڑھائی لکھائی کے لیے بڑے اسکولوں میں داخل کروایا تھا، مگر تینوں نے ہی نہایت کاہلی کا مظاہرہ کیا، کوئی بھی اچھے نمبروں سے پاس نہ ہو سکا۔ بڑے 2 تو 2 3 سال ایک ہی کلاس میں بیٹھے رہتے تھے، جبکہ چھوٹا کچھ نمبر لے کر پاس ہو جایا کرتا تھا۔ صادق کو اپنے بچوں سے بہت ساری امیدیں تھیں، وہ چاہتا تھا کہ اس کے بچے اس کا نام روشن کریں، جیسے اس نے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو کر اپنا نام کمایا تھا، بلکہ ویسے ہی اس کے بچے بھی لائق فائق ہوں اور معاشرے میں اپنی عزت کمائیں۔ مگر ایسا نہ ہو سکا۔ تینوں بچوں نے ہی جب ابو کا بینک بیلنس دیکھا تو بگڑتے ہی چلے گئے۔ انہوں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ ساری زندگی باپ کی کمائی پر ہی عیش کریں گے۔ بامشکل میٹرک کرنے کے بعد تینوں ہی پڑھائی چھوڑ کر بیٹھ چکے تھے۔ ان کا رعب و دبدبا پورے علاقے پر تھا، یوں سینہ تان کر چلتے جیسے کسی سیٹھ کی اولاد ہوں، جبکہ حقیقت میں صادق کی ایسی عادات بالکل بھی نہ تھیں۔ وہ تو بڑا ہی شریف اور بھولا بھالا انسان تھا، مگر اس کے بچے نہ جانے کیوں دولت پر گھمنڈ کرنے لگے، خود سے کم تر لوگوں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہ تھے۔ ایک روز ایک محلے دار شکایت لے کر آیا کہ صادق کے بیٹے نے اس کی ریڑھی توڑ کر سارے پھل پیروں تلے کچل ڈالے۔ اس کی غلطی صرف یہ تھی کہ وہ ان کی بڑی گاڑی کے سامنے آ گیا تھا اور غلطی سے ٹھیلے کا ٹائر پتھر سے لگا اور ریڑھی راستے میں پھنس گئی۔ بس اتنی سی سزا پر اس کے بیٹے نے اس کی ریڑھی توڑ ڈالی اور پھر سارے پھل پیروں تلے کچل دیے۔ وہ بوڑھا ٹھیلے والا صادق کے پاس آ کر رونے لگا، کہنے لگا میری تو کمائی ہی اس پھل بیچنے سے ہوتی ہے، انہوں نے تو میری کمائی کا ذریعہ ہی توڑ ڈالا، میں آج کی رات اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا، انہوں نے تو رزق کی بھی توہین کر دی۔ خدا دیتا ہے مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کو یوں پیروں تلے کچلنا شروع کر دیں۔ صادق نے جب یہ سنا تو شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے بچوں کی طرف سے اس ریڑھی والے سے معافی مانگی اور اس کے تمام خرچے کی بھرپائی کرتے ہوئے بازار میں ایک چھوٹی سی پھلوں والی دکان کھول دی۔ وہ شخص صادق کو ڈھیروں دعائیں دینے لگا اور کہنے لگا کہ صاحب آپ تو بڑے ہی اچھے انسان ہیں، مگر نہ جانے کیوں آپ کے بچے اس قدر ہماری دل آزاری کرتے ہیں۔ صادق شرمندہ سا ہو کر رہ چکا تھا۔ اس کے دل کا تو ارمان تھا کہ اس کے بچے بالکل اس کی طرح نیک کام کریں اور سب کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، دوسروں کے دکھ میں شامل ہوں، مگر ایسا ہو نہ سکا۔ پھر آخر صادق نے تینوں بچوں کو سامنے کھڑا کیا اور انہیں تھپڑ مارا۔ اس دن صادق بہت ہی رنجیدہ تھا۔ رضیہ بھی وہیں پر موجود تھی، تینوں بچوں کو خوب جھڑکا
اور سمجھایا کہ آج کے بعد تم لوگ کسی بھی محلے دار کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھو گے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تینوں بچے جو شروع سے ہی آزاد ماحول میں پلے بڑے تھے، اب ابا کی روک ٹوک دیکھ کر مزید غصہ ہو گئے، کھانا پینا بند کر دیا اور کمرے تک محدود رہنے لگے۔ رضیہ نے بچوں کی یہ حالت دیکھی تو انہیں منانے کے لیے کمرے میں گئی، مگر بچوں نے ماں سے بھی بدتمیزی سے بات کی اور کہنے لگے، جب تک ابو ہم سے معافی نہیں مانگیں گے ہم کمرے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگی، شرم کرو، وہ باپ ہے تم لوگوں کا، اب تم لوگ باپ سے معافی منگواؤ گے؟ تم لوگوں کو تو باپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنی چاہیے۔ مگر بچوں کی تو سوچ ہی بدل چکی تھی۔ صادق نے جب یہ سنا تو بپھر کر رہ گیا، کہنے لگا، اگر یہاں سے ان کی ناک میں نکیل نہ ڈالی تو یہ آگے جا کر ہمیں ذلیل و خوار کر دیں گے۔ صادق نے بچوں پر سختی کرنا شروع کر دی۔ وہ جو لاکھوں روپے دیا کرتے تھے سب ضبط کر لیے اور بولا کہ خود کام کرو اور کماؤ، میں تم لوگوں کو مزید اپنے پیسوں پر عیش نہیں کرنے دوں گا۔ تینوں بچے ماں باپ کے خلاف مزید بدگمان ہوتے چلے گئے۔ جب باپ کا رویہ دیکھا جو بالکل پتھر جیسا سخت تھا تو مجبوراً وہ لوگ گھر سے نکلے اور اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈنے لگے۔ وہ جب محلے داروں کے ساتھ مل کر چھوٹے موٹے کام کرتے تو اندر ہی اندر لاوا پھٹنے لگتا۔ تینوں مل کر ماں باپ کے خلاف خوب بدخویاں کیا کرتے اور ماں باپ کو برا بھلا کہنے لگتے کہ ہمارا باپ لاکھوں روپے کماتا ہے، 1 سال بعد ریٹائر ہو جائے گا، لاکھوں کروڑوں روپے ملیں گے اسے، مگر دیکھو تو کیسے سام بن بیٹھا ہے، ایک آنا بھی ہمیں نہیں دے رہا۔ ماں باپ جو بھی کماتے ہیں سب کچھ اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں، مگر ہمارا باپ تو پوری جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھا ہے۔ وہ تو شاید والدین کے خلاف ہو چکے تھے، وہیں محلے دار انہیں اس حالت میں دیکھ کر ہنستے تھے کہ باپ نے اب ان پر صحیح گرفت مضبوط کی ہے۔ وہ باپ کے سامنے تو کچھ نہ بولتے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں باپ غصے میں انہیں جائیداد سے آگ ہی نہ کر دے، مگر اندر ہی اندر ایک نفرت کا انگارہ آگ پکڑ چکا تھا۔ صادق ریٹائر ہوا تو اسے لاکھوں میں پیسے ملے تھے۔ بچوں نے جب باپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے دیکھے تو خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ پیسے ملنے سے 2 ہفتے پہلے ہی بھاگ بھاگ کر ہر کام کرنے لگے۔ باپ جو کہتا وہی کرتے، خاموشی سے سر جھکا دیتے۔ اگر وہ انہیں سمجھانے کی خاطر ڈانٹ بھی دیتا تو صادق کے بیٹے خوشی خوشی کسی اعزاز کی طرح ہر ڈانٹ قبول کر رہے تھے۔ رضیہ نے بچوں کو بدلتا دیکھا تو خوش ہو گئی۔ اکثر اکیلے میں صادق کو کہتی کہ خدا ہمارے بچوں کو سلامت رکھے، دیکھو نا تم نے ان پر سختی کی اور کیسے فوراً اپنا مزاج بدل دیا، یہ بالکل اچھے بچے ہوتے جا رہے ہیں، دیکھنا اب دوبارہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے تمہارا سر شرم سے جھک جائے۔ صادق رضیہ کو خوش دیکھتا تو ہلکا سا مسکرا دیتا، جبکہ اس وقت وہ حقیقت سے آگاہ کر کے وہ رضیہ کا دل دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب صادق کے پاس لاکھوں روپے تھے۔ اس نے وہ سارے پیسے اپنے پاس ہی رکھے۔ بچے ان کی خدمت کر رہے تھے، کبھی بڑا بیٹا خدمت کرتا تو کبھی دونوں چھوٹے آ جاتے، باہر گھمانے لے جاتے، سارا وقت اپنے ماں باپ کے پاس گزارنے لگے۔ وہی اولاد جنہوں نے ہفتہ ہفتہ کبھی ماں باپ کے کمرے کی جانب رخ نہ کیا تھا۔ اب رضیہ تو بچوں کے صدقے واری جا رہی تھی۔ آخر کچھ ماہ گزرے تو رضیہ کہنے لگی، اب تو ہم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں اور کچھ عمر کا بھی تقاضا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، 3 ہی تو بچے ہیں ہمارے، کل کو ان کی شادی کرنی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے ہی ہم تینوں بچوں کو یہ جائیداد بانٹ دیں، آخر ہمارے پاس جو کچھ ہے انہی بچوں کا تو ہے۔ صادق نے جب یہ سنا تو خاموش ہو گیا، کہنے لگا کہ تم ٹھیک کہتی ہو، میں کل ہی اس جائیداد کا بٹوارا کر دیتا ہوں، جو بھی دکانیں کرائے پر ہیں وہ سبھی ان کے نام کر دیتا ہوں تاکہ یہ لوگ اپنا حصہ لے لیں، ہمارے بعد کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ رضیہ بھی خاموش ہو گئی۔ چند ہی روز بعد تمام تر کاغذی معاملات دیکھنے کے بعد صادق نے اپنے حصے کی جو بھی دکانیں تھیں اور جائیداد کا حصہ تھا تینوں بچوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ تینوں بچوں نے جب دکانوں کے اپنے حصے دیکھے تو ماتھے پر بل پڑ گئے اور ابا سے مخاطب ہو کر بولے، یہ تو ہمارا وراثتی حصہ ہے، آپ ہمیں وہ پیسے کب دیں گے جو آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد ملے ہیں؟ صادق نے جب یہ سنا تو فوراً گلا کھنکار کر کہنے لگا، وہ ابھی میرے پاس ہی رہیں گے، مجھے مناسب لگا تو تم لوگوں کو دے دوں گا ورنہ اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ بچوں نے جب یہ سنا تو ان کے چہرے کے رنگ بدل گئے، ان کے چہرے سرخ ہو چکے تھے،
واضح دکھائی دیتا تھا کہ یہ بات انہیں بالکل بھی پسند نہیں آئی، جبکہ رضیہ کہنے لگی کہ ان پیسوں کو اپنے پاس رکھ کر کیا کرنا ہے، اب ہمارا بوجھ بچوں نے اٹھانا ہے تو وہ بھی ان کے حوالے کر دو۔ مگر صادق کچھ نہ بولا۔ دھیرے دھیرے بچے ماں باپ سے کچھ رویہ بدلنے لگے۔ ایک روز بڑا بیٹا صادق کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ابا مجھے 2 لاکھ روپے دو۔ صادق نے پیسے سنے تو چونک کر بیٹے کی جانب دیکھنے لگا اور بولا کہ تم 2 لاکھ روپے کا کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا مجھے اپنے لیے کچھ ضروری سامان خریدنا ہے، بہت دن ہوئے میں نے شاپنگ نہیں کی۔ صادق نے جب یہ سنا تو کہنے لگا اگر شاپنگ ہی کرنی ہے تو وہ 10-15 ہزار میں بھی ہو جاتی ہے، بھلا 2 لاکھ میں کون سی شاپنگ کرنی ہے تم نے؟ صادق نے تو بچے کو کھری کھری سنا دی، مگر بیٹا تو غصے میں آ گیا اور کہنے لگا ان پیسوں پر میرا حق ہے، کیوں اب ہمارے حق پر ڈاکہ ڈال کر بیٹھے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ قبر میں لے کر جائیں گے؟ صادق نے بیٹے کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سنے تو دنگ رہ گیا۔ وہیں باقی دونوں بیٹے بھی آ گئے اور کہنے لگے آپ ہمیں 2 دکانیں دے کر جیسے ہم پر احسان کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنی ریٹائرمنٹ کے پیسے بھی دے دیں تاکہ ہم لوگ اپنا کاروبار شروع کریں اور اچھا کما سکیں، یوں بات بات پر آپ کے پاس بھیک مانگنے کے لیے آنا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ صادق نے یہ سنا تو بچوں کو ڈانٹ کر کمرے سے نکال دیا اور بولا میں ابھی بھی تم لوگوں کو وہ پیسے ہرگز نہیں دوں گا، تم لوگوں کی حرکتوں سے میں واقف ہو چکا ہوں، بس عیاشیاں کرنا ہی آتی ہیں تم لوگوں کو۔ اس نے بچوں کو کمرے سے نکال دیا۔ وہیں رضیہ بچوں کا یہ رویہ دیکھ کر شرم سے سر جھکا چکی تھی، کہنے لگی کیوں بچوں کو اپنے لیے بدگمان کر رہے ہو؟ بھلا اتنے پیسوں کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیوں نہیں دیتے یہ پیسے ان لوگوں کو؟ مگر صادق کہنے لگا اگر ابھی میں سارے پیسے اٹھا کر بچوں کے ہاتھ پر رکھ دوں تو یہ لوگ ہمیں اس گھر میں رہنے تک نہ دیں گے، پیسوں کا حصہ کریں گے اور چلتے بنیں گے۔ رضیہ نے شوہر کی بات سنی تو رونے لگی، کہنے لگی ہمارے بیٹے تو ہمارے جگر کا ٹکڑا ہیں، ہم نے پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، بھلا وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مگر جو صادق کو دکھائی دے رہا تھا وہ رضیہ جیسی عورت نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ 2 دن تک لڑکوں نے انتظار کیا، مگر جب دیکھا کہ باپ اپنی جیب سے روپے نہیں نکال رہا تو آخر ان تینوں نے پلان بنایا۔ اس رات وہ گھر آئے اور اپنے ماں باپ کو آخری مرتبہ خبردار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ دیکھ ابا ہم تجھ سے آرام سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اپنا روپیہ ہمارے حوالے کر دے ورنہ تیرا بہت برا حشر کریں گے۔ وہ بیٹے نہ تھے بلکہ کوئی غنڈے لگ رہے تھے جو انتہائی نازیبا الفاظ میں بات کرتے ہیں۔ باپ نے اپنے بیٹوں کو اس لہجے میں بولتے دیکھا تو صدمے سے دوچار ہو گیا، بلند آواز سے کہنے لگا تم لوگ ماں باپ کی تمیز بھول چکے ہو، میں باپ ہوں تمہارا، تم مجھ سے ایسے کیسے بات کر سکتے ہو؟ مگر تبھی چھوٹے بیٹے نے آگے بڑھ کر باپ کو دھکا دیا اور بولا اے بوڑھے چپ کر، بہت سن لیے ہیں تیرے ڈیلاگ، جب بھی کچھ ہو تو یہی کہتا ہے باپ ہوں تمہارا، باپ ہوں، کیا کوئی اور الفاظ نہیں آتے تیرے منہ میں؟ پتا ہے تو ہمارا باپ ہے اور ہمیں پیدا کر کے کوئی احسان نہیں کیا، چپ کر کے ہمیں ہمارا حق دے ورنہ ہمیں دوسری طریقے سے نکلوانا بھی آتا ہے۔ رضیہ نے شوہر کو فرش پر گرتے دیکھا تو چیخ کر بچے کے پاس آئی اور اسے گریبان سے پکڑ کر یک کے بعد دیگرے کئی تھپڑ مارنے لگی، مگر بچوں نے بھی لحاظ نہ کیا، اسے بھی پکڑ کر فرش پر پھینک دیا اور کہنے لگے خبردار جو دوبارہ ہم پر ہاتھ اٹھایا تو، ورنہ بھول جائیں گے کہ ہمارے ماں باپ ہو۔ اتنا کہہ کر بڑے بیٹے نے دونوں ماں باپ کو اسٹور روم میں جا کر بند کر دیا اور پھر اس کے کمرے کی تلاشی لینے لگے جہاں پر صادق نے پیسے چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ صادق کے کمرے میں اس کے بیڈ کے نیچے فرش پر ایک خفیہ دراز بنا ہوا تھا جس کے اندر اس نے وہ پیسے چھپا رکھے تھے۔ 3 گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد انہوں نے وہ دراز ڈھونڈا اور پھر اس سے پیسے نکال کر خوشی خوشی جانے لگے، جانے سے پہلے اسٹور روم کھول چکے تھے۔ بوڑھے ماں باپ کا تو دل چیر چکا تھا، روتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے تو گھر میں ایک آنا بھی موجود نہ تھا، یہاں تک کہ قیمتی سامان بھی بچے اٹھا کر لے جا چکے تھے۔ صادق رونے لگا اور بولا دیکھ لیا اپنے بچوں کی کرتوت، تم کہہ رہی تھی کہ سب کچھ دے دوں، اگر میں پہلے ہی سب کچھ ان کے حوالے کر دیتا تو بہت پہلے ہی ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہوتا۔ تمہارے بیٹے بدل چکے ہیں، انہیں صرف اور صرف دولت کی ہوس ہے۔ بیچاری رضیہ تو بستر پر ہی لگ گئی تھی، اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بچے اس قدر بگڑ چکے ہیں۔
وہ جب بھی نماز پڑھتی تو رو رو کر ایک سوال کرتی کہ میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی جو میری اولاد ایسی نکلی ہے۔ میں نے تو بڑی چاہ سے انہیں پالا پوسا تھا، مگر شاید یہ دور ہی ایسا تھا کہ اولاد نافرمان ہو چکی ہے۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے۔ بوڑھے صادق کے پاس اب سوائے پینشن کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ اسی سے دونوں بوڑھا بوڑھی گزارا کرتے تھے۔ سننے میں آیا تھا کہ اس کے تینوں بیٹوں نے دوسرے شہر جا کر شادی کر لی ہے اور وہیں پر اپنا گھر بسا چکے ہیں۔ ساری پینشن اور وراثت کی دکانیں بیچ کر وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر چکے ہیں۔ رضیہ نے جب بچوں کے بارے میں ایسا سنا تو اس کے دل سے دعا ہی نکلی کہ اس کے بچے جہاں رہیں خوش رہیں، ہمارا کیا ہے، آج مرے یا کل۔ دونوں بوڑھے اسی پینشن میں گزارا کرتے رہے۔ دونوں اپنے پرانے گھر میں ہی رہتے تھے۔ جو ملازم کام کرتے تھے ان کو نکال دیا تھا کیونکہ اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ ملازموں کو تنخواہ دیتے۔ 3 سال کے بعد اچانک ایک روز دروازے پر دستک ہوئی۔ رضیہ تو کب سے ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کئی عاملہ اور روحانی علاج کرنے والی عورتوں سے بھی رابطہ کیا تھا اور یہی دعا کی تھی کہ مجھے کوئی ایسی دعا دو یا ورد بتائیں جس کے کرنے سے میرے بچوں کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے محبت زندہ ہو جائے اور وہ اپنے ماں باپ سے محبت کرنے لگیں، ایک بار پھر ہمارے پاس آ کر رہنے لگیں۔ وہ روزانہ ایسے کئی ورد کیا کرتی مگر ابھی تک تو اسے اس کا پھل نہ ملا تھا۔ ایک روز جو دستک ہوئی تو فوراً بھاگ کر دروازے کے پاس گئی۔ جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے اس کے تینوں بیٹے سر جھکائے کھڑے تھے۔ رضیہ نے بچوں کو چونک کر دیکھا تو اس کے دل کو تسکین پہنچی۔ فوراً گھر میں داخل ہوئے اور ماں کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اسی پل صادق بھی کمرے سے باہر آیا جو انتہائی کمزور ہو چکا تھا۔ اس کی طبیعت خراب تھی۔ وہ چلتا ہوا بچوں کے پاس آیا اور حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ آخر اب کیا چاہیے ہم سے؟ تبھی تینوں بچے ماں کو چھوڑ کر ابا کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے، ہمیں معاف کر دیں۔ ہم جان چکے ہیں کہ بیٹے تبھی بستے ہیں جب ان کے سر پر ماں باپ کا ہاتھ ہو۔ جب ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو بچے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ہم نے وہ دکان بیچ کر نیا کاروبار شروع کیا، شادیاں کیں، مگر آپ جانتے ہیں ہمارے پاس آج پھوٹی کوڑی بھی نہ رہی۔ سب کچھ نقصان میں چلا گیا اور ہم کنگال ہو گئے۔ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم نے بہت بڑی غلطی کی۔ جب ماں باپ نے اپنے بچوں کو اس حالت میں دیکھا تو ان کا دل پسیج گیا۔ وہ بچوں کو سینے سے لگا کر رونے لگے اور بولے کہ فکر مت کرو، خدا بہتر کرے گا۔ 2 دن وہ تینوں لڑکے وہیں رہے۔ ماں یہ کہنے لگی کہ بچوں، تم لوگوں نے شادی تو کر لی، اب مجھے کب ملواؤ گے؟ تینوں بچے خوش ہو گئے۔ ماں باپ سے کہنے لگے، سب سے پہلے آپ ہماری بیوی سے ملیں۔ دوسرا کہنے لگا، آپ پہلے میری بیوی سے ملیں، 3 سال ہو چکے ہیں۔ ماں باپ اپنے پوتے پوتیوں کا نام سن کر خوش ہوئے اور فوراً ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ پہلے ہم آپ کو اپنے گھر لے جائیں گے تو کوئی کہتا کہ پہلے ہمارے گھر جائیں گے۔ صادق اور رضیہ نے بچوں کا اتنا پیار دیکھا تو ان کی خوشی سے آنسو نکل آئے، مگر اس بات سے انجان تھے کہ اس کے بچے ان کے لیے کتنا بڑا کھیل کھیل چکے ہیں۔ وہ دونوں کو لے کر ایک فلیٹ میں آ گئے۔ اس فلیٹ میں جو ہی صادق اور اس کی بیوی داخل ہوئے تو فلیٹ ویران پڑا تھا۔ وہاں پر نہ ہی کوئی عورت تھی اور نہ ہی کوئی بچے۔ بڑا بیٹا کہنے لگا، اماں ابا آپ یہاں بیٹھیں، لگتا ہے میری بیوی پڑوس گئی ہے، میں ابھی اس کو بلا کر لاتا ہوں۔ دونوں ہی بیٹھ کر فلیٹ کو دیکھنے لگے کہ کتنا خوبصورت گھر ہے ہمارے بچے کا۔ آخر کو گاؤں کے پلے بڑے تھے، یہ شہر کی رنگینیوں سے واقف نہ تھے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ کئی گھنٹے گزر گئے، شام ہو چکی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا گیا تو ایک شخص کھڑا تھا۔ کہنے لگا، آخر کب تک کرایہ نہیں دیں گے؟ آپ لوگوں کو فلیٹ خالی کرنا ہے یا پھر آپ مجھے قانونی کارروائی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ صادق اور رضیہ نے جب یہ سنا تو ہکا بکا رہ گئے۔ کہنے لگے، یہاں تو ہمارا بچہ رہتا تھا، وہ آتا ہے تو آپ اس سے بات کر لیجئے گا، ہم تو مہمان ہیں۔ مگر اس شخص نے کچھ نہ سنا، ان سے اس فلیٹ کا کرایہ مانگنے لگا جو کہ 2 ماہ سے ادا نہیں کیا گیا تھا۔ دونوں پریشان ہو گئے، باہر نکل کر اپنے بیٹوں کو ڈھونڈنے لگے مگر کوئی کہیں بھی نہ ملا۔ مجبوراً ماں نے اپنے سونے کی چین بیچ کر اس فلیٹ کا کرایہ ادا کیا اور واپس گاؤں آ گئے۔ اپنے آبائی گھر پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر انہیں دھچکا لگا تھا کیونکہ ان کا گھر زمین بوس ہو چکا تھا، ہر سو ملبہ بکھرا پڑا تھا۔
بوڑھی ماں نے یہ منظر دیکھا تو چیخ کر صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ صادق بھی غش کھا کر گر چکا تھا، پاگلوں کی طرح چیخ کر کہنے لگا، یہاں تو ہمارا گھر تھا، ہمارا گھر کہاں گیا؟ اس کو کس نے گرایا؟ زلزلہ آیا یا آسمانی آفت آئی؟ گھر گرانے والے مزدور ان کے پاس آئے، انہیں پانی پلایا اور کہنے لگے، اس گھر کے مالک وہ صادق کے تینوں بیٹے ہیں۔ کہنے لگے کہ آپ کے تینوں بیٹوں نے گھر کو بیچ دیا ہے، اور جو اب اس جگہ کا مالک ہے وہ یہاں پر نئے طرز کی کوٹھی بنانا چاہتا ہے، اس لیے یہ ملبہ گرانے کا حکم دیا ہے۔ صادق اور رضیہ بیٹوں کی اس بے وفائی پر دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ انہوں نے بچوں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر بچے کہیں نہ ملے، نہ ہی بچوں کی شادیاں کہیں ہوئی تھیں اور نہ ہی ان کے کوئی بچے تھے، بلکہ یہ سب کچھ صرف ڈرامہ تھا۔ وہ تینوں نہ جانے پاکستان کے کس شہر میں بیٹھے عیاشیاں کر رہے تھے، مگر آخر کتنے روز تک عیاشیاں کرتے؟ بوڑھے ماں باپ خالی ہاتھ ہو چکے تھے۔ آخر ایک مزدور کو ان پر ترس آیا تو ایک رکشہ بلایا، رکشے والے کو کرایہ اپنی جیب سے دیا اور اسے کہا کہ جا کر ان دونوں کو اولڈ ہوم چھوڑ دو۔ بوڑھے ماں باپ نے اس مزدور کا شکریہ ادا کیا اور پھر رکشے میں بیٹھ کر اولڈ ہوم چلے آئے، جہاں ان جیسے کئی مجبور، بے بس اور بچوں کی راہ دیکھنے والے والدین بیٹھے تھے۔ ہر ماہ ملنے والی پینشن سے یتیم بچوں کو کچھ نہ کچھ خرید دیتے اور بس مکافات عمل کے انتظار میں بیٹھے رہ گئے۔